اور پھر جب دوسرا بائی الیکشن آیا، ساری پارٹیز ایک طرف، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف، اس کے باوجود جب 75% الیکشن، 7 یا 8 الیکشنز ہم جیت گئے 11 میں سے، اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا۔ پہلے بھی ایک پلان مجھے مارنے کا، میں نے کہا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام میں نے دے کے اور میں نے باہر ایک ویڈیو بنا کے ملک سے باہر بھجوا دی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آ جائے گی۔ اب دوسرا پلان بنا گیا، یہ پلان بی تھا، اور پلان بی اب ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی، تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے، اور پلان کہ جی سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو، دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا، یہ پلان بنا۔ اب میں آپ کو اس کا پلان بتاتا ہوں کہ مجھے کب پتا چلا، لیکن یہ شروع کدھر سے ہوا، کیونکہ یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان بن کے مجھے قتل کرنے کی اسکیم بنی تھی، وہ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ کے سب کے شک دور ہو جائیں گے، کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کتنی بڑی یہ پلان کر کے سازش کی گئی تھی، اور کوشش یہ بتانا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند نے کیا۔ اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا ہے۔ 24 اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے۔ ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے، یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو، اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا، اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے، کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی۔ اور ویڈیو کیا ہے؟ عمران خان نے توہین رسالت کر دی، توہین مذہب کر دیا، اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے۔ جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے 14 تاریخ کو، 14 سپٹمبر کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف، بڑا یہ اس نے لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں اب بڑا غصہ ہے اس کے خلاف۔ پھر مریم نواز، بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے، وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے، تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے، اور وہ 15 سپٹمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانا ثناء اللہ، اس کو بھی جوش آتا ہے، وہ 14 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی وہ عمران نے لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دیا کہ اس نے دین کے خلاف بولا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف، بڑا جی اس کو بھی دین کی بڑی فکر ہے، وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہے، اور یہ کرتا ہے 10 اکتوبر کو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے اسے، کیونکہ اس نے دین کے خلاف، وہ ویڈیو کے اوپر سارا ایک ویڈیو بنتی ہے۔ یاد رکھیں وہ ویڈیو بنتی کدھر سے، اس سے پہلے پی ٹی وی، اب پی ٹی وی آپ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا۔ 4 دن پی ٹی وی کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے خلاف پورا کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی ہے۔ میں صرف اب پہلے یہ جو بڑے آپ کو میں نامور نام بتائے ہیں جن کو دین کی بڑی فکر ہے، مجھے ذرا بتائیں 30 سال سے یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے جا کے پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں، کبھی انہوں نے دین کا نام لیا؟ کبھی ان کو فکر ہوئی ہے دین کی؟ یہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، یہ باہر جا کے ایک ہی بات کرتے رہے۔ میں 90 کی دہائی سے بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں مدد کر دو، مغرب امریکہ ہمیں مدد کر دے، کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو دینی انتہا پسند پاکستان کے اوپر آ جائیں گے، بنیاد پرست دین کو پاکستان کے اوپر چھا جائیں گے، کیونکہ یہ ڈراتے تھے۔ ایران کے اندر جب خمینی کی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا،
تو یہ ہمیشہ جا کے مغرب کو خوش کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی وہ انقلاب آ جائے گا اگر ہماری اب مدد نہیں کرتے. ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں. جب یہ باہر جاتے تھے ان کے سربراہ تو صرف ان کا یہ دین کا نہیں، دین کی بات چھوڑیں، یہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بچا لیں نہیں تو دینی لوگ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. یہ ان کی کیمپین رہی ہے باہر پاکستان سے. میں واحد، اور مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کر رہا تھا. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ میں نے جو ہمارے مسلمانوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں، اسلاموفوبیا، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس کے اوپر واحد میں چیلنج کرتا ہوں، میں واحد وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں جس نے اس کی بات کی ہے. ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کیا میں نے. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. اور میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے. میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا دشواریاں گزرتی ہیں. مجھے پتہ ہے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، جو مسلمان ہندوستان میں. اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر یہ بات اٹھائی. میں اپنے جو لوگ جو مشکل وقت سے گزرتے ہیں، جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، میں نے ان کے لیے بات کی کہ بڑے مشکل حالات میں وہ گزرتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور عورتوں نے جب اپنا سر کور کیا ہو ان کو جا کے گالیاں نکالتے ہیں کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر. اور جو مسلمان لگے، یعنی جس کی داڑھی ہو، اور وہ جو لگتا تھا، اب تو خیر داڑیاں ٹرینڈی ہو گئی ہیں، تو ان کے اوپر یہ باتیں ان کو آوازیں لگاتے تھے لوگ. تو میں نے ان کے لیے کہا تھا. اور پھر یہ جس طرح سارے ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے. تو یہ میں نے ہر فورم پہ اٹھایا. اس کے اوپر یہ پروگرام تیاری ہو رہی ہے کہ جناب وہ آدمی دین کی توہین کر رہا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لٹیروں کے میں نام لے رہا ہوں، یہ سارے نامور ڈاکو ہیں جن کے میں نے نام لیے. رانا ثناءاللہ بدماش ہے، سارا فیصل آباد میں جانتا ہے، ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. یہ سارا پلان بن رہا تھا، یہ ایک سکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے. مجھے اندر سے 3.5 سال میں گورنمنٹ میں رہا ہوں، میری اندر سے ظاہر ہے میرے کنیکشنز ہو گئے تھے. مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا، دین کے نام پہ، وہی سلمان تاثیر والا قتل. تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی. میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا، اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا. ان دونوں جلسوں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا. کیونکہ وہ جو 4 تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل تو ان کے نام آ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے اس چیت پر ڈالا کہ جی وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کو ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات. تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے. اور پھر وزیر آباد، اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر زیادہ بتا دوں، یاد کرا دوں کہ ہوا کیا.